السلام علیکم ڈیفینس لورڈز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں پاک نیوی کی کانفرنس اور T-129 اٹیک ہیلی کاپٹرز کی فلپینز کی فورسز میں شمولیت کی خبر پر بات کریں گے۔ آسٹریلیا کی امریکہ سے میزائلز کی خریداری، امریکہ کی سائپرس سے ٹینک، سرفیس ٹو ایئر میزائلز اور دیگر ویپنز کی یوکرین کو فراہمی کی درخواست، انڈونیشیا کی چائنیز میزائل کی ریورس انجینئرنگ، تائیوان اور جرمنی سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈز، پاک بحریہ کی کمانڈ اینڈ سٹاف کانفرنس نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں اختتام پذیر ہو گئی ہے۔ کانفرنس کی صدارت چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے کی۔ کانفرنس کے دوران خطے کی جیو اسٹریٹجک صورتحال، قومی سلامتی، پاک بحریہ کی آپریشنل تیاریوں، جوانوں کی تربیت اور فلاحی منصوبوں کا جائزہ لیا گیا۔ پاک نیوی کے سربراہ کو پاک بحریہ کے جاری اور مستقبل کے اہم ترقیاتی منصوبوں پر تفصیلی بریفنگ بھی دی گئی۔ چیف آف دی نیول سٹاف نے پاک بحریہ کی جنگی تیاریوں اور میری ٹائم سیکٹر میں پاک بحریہ کی کاوشوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ نیول چیف نے میری ٹائم سیکیورٹی کو مزید مستحکم کرنے اور پاکستان کے خلاف کسی بھی قسم کی جارحیت کا مؤثر جواب دینے پر زور دیا۔ نیول چیف نے جدید ٹیکنالوجی کے حصول کے ذریعے پاک بحریہ کی صلاحیتیں بہتر بنانے کے لیے اقدامات کو سراہا۔ چیک ریپبلک نے امریکہ کی درخواست پر یوکرین کو T-72A مین بیٹل ٹینک اور BVP انفینٹری فائٹنگ وہیکل ڈیلیور کرنے کا اعلان کیا ہے۔ واضح ہے کہ چیک ریپبلک کی آرمی کے پاس 30 T-72M اور 89 T-72 کے علاوہ 240 سے زائد انفینٹری فائٹنگ وہیکلز موجود ہیں۔ چیک حکام کے مطابق ٹوٹل $45 ملین مالیت کا دفاعی ساز و سامان اب تک یوکرین کو فراہم کیا جا چکا ہے۔ فلپینز کی ایئر فورس نے پہلے 2 ترک ساختہ T-129 اٹیک ہیلی کاپٹرز اپنے فلیٹ میں باقاعدہ شامل کر دیے ہیں۔ فلپینز نے یہ ہیلی کاپٹر گزشتہ ماہ ریسیو کیے تھے۔ فلپینز کی جانب سے ترک ایروسپیس انڈسٹری سے ٹوٹل 6 ہیلی کاپٹرز آرڈر کیے گئے ہیں، جن کی مالیت $280 ملین بتائی گئی ہے۔ ترک کمپنی اب تک 76 T-129 اٹیک ہیلی کاپٹرز اپنی آرمڈ فورسز کو ڈیلیور کر چکی ہے، جن کی تعداد اس سال کے آخر تک 83 ہو جائے گی۔ یاد رہے کہ ان ڈیلیوریز میں لیٹسٹ بلاک کے ہیلی کاپٹرز بھی شامل ہیں۔ آسٹریلیا نے $3.5 ارب کی لاگت سے امریکہ سے 3 مختلف اقسام کے میزائل آرڈر کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ آسٹریلیا امریکہ سے جوائنٹ ایئر ٹو سرفیس اسٹینڈ آف میزائلز اور نیول اسٹرائک میزائلز کے علاوہ ہارپون اینٹی شپ کروز میزائل خریدے گا۔ جوائنٹ ایئر ٹو سرفیس اسٹینڈ آف میزائل آسٹریلیا اپنے F-18F اور F-35 طیاروں کے لیے خرید رہا ہے۔ ان میزائلز کی رینج 900 کلومیٹر بتائی گئی ہے۔ دوسری جانب کونگس برگ کے تیار کردہ نیول اسٹرائک میزائل اور ہارپون اینٹی شپ کروز میزائل کو انزک کلاس فریگیٹس اور ہوبارٹ کلاس ڈسٹرائر پر استعمال کیا جائے گا۔ امریکہ نے سائپرس سے درخواست کی ہے کہ وہ اپنے T-80U مین بیٹل ٹینک اور تور M1 سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کے علاوہ S-300 کی بیٹریز یوکرین کو فراہم کر دے۔ اس ریکویسٹ میں BMP-3 ٹریکڈ آرمرڈ وہیکلز اور Mi-35 اٹیک ہیلی کاپٹرز بھی شامل ہیں۔ سائپرس کے حکام نے اس درخواست پر مثبت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ ایک اور خبر کے مطابق امریکی گن مینوفیکچرنگ کمپنیز نے 2500 سے زائد AR-15 اسٹائل رائفلز یوکرین کو اب تک فراہم کی ہیں۔ ان کمپنیوں میں مختلف امریکی فرمز شامل ہیں، جنہوں نے فروری سے لے کر اب تک یہ رائفلز یوکرین کو فراہم کی ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل جرمنی کو ایرو 3 سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم فروخت کرنے پر رضامند ہو گئے ہیں۔ ایرو 3 دراصل ایرو اینٹی بلسٹک میزائل سسٹم کا لیٹسٹ ورژن ہے، جس کو اسرائیل ایروسپیس انڈسٹریز اور امریکہ نے مل کر تیار کیا ہے۔ ایرو 3 کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جوہری وار ہیڈ سے لیس بلسٹک میزائلز کو 100 کلومیٹر کی بلندی اور 2400 کلومیٹر کی رینج پر انٹرسیپٹ کر سکتا ہے۔ آج سے چند ہفتے پہلے ہی جرمنی نے اس سسٹم کی ایکوزیشن میں دلچسپی کا اظہار کیا تھا۔
فرینڈز، اطلاعات کے مطابق ترکی کو ایئر بس کے تیار کردہ 10واں A400M ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ ڈلیور کر دیا گیا ہے۔ حالیہ ڈلیوری کے ساتھ ہی ترکی کے آرڈر کردہ A400 ملٹری ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ کی ڈلیوریز مکمل ہو گئی ہیں۔ واضح رہے کہ ترک ایئر فورس کے 2 A400 طیارے اس وقت یوکرین میں پھنسے ہیں، جن کے بارے میں خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ یوکرین کو TB2 ڈرونز ڈلیور کرنے کے لیے دوران جنگ بھیجے گئے تھے۔ جینز کی رپورٹ کے مطابق انڈونیشیا نے چائنیز ساختہ C705 اینٹی شپ میزائل کو لوکل کنسورشیم کی مدد سے ریورس انجینئرنگ کی مدد سے ملکی سطح پر تیار کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ 130 کلو گرام وار ہیڈ کے ساتھ C705 کی رینج 170 کلومیٹر بتائی گئی ہے۔ یہ ایک سب سونک اینٹی شپ میزائل ہے جس کو ایئر اور سرفیس پلیٹ فارم سے لانچ کیا جا سکتا ہے۔ یہ میزائل اس وقت انڈونیشیا اور چین کے علاوہ بنگلہ دیش، مصر اور ایران کے بھی زیر استعمال ہے۔ تائیوان نے اعلان کیا ہے کہ وہ پروجیکٹ 303 کے تحت نیکسٹ جنریشن طیارہ تیار کرے گا۔ اس ایئر کرافٹ کے پروگرام پر کام شروع کر دیا گیا ہے۔ اس کو 2025 میں انویل کیا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے تائیوان مقامی انجن کی بجائے امریکی کمپنی ہنی ویل یا جنرل الیکٹرک کے انجن امپورٹ کرے گا، کیونکہ مقامی انجن اس طیارے کے لیے غیر موزوں قرار دیا گیا ہے۔ اٹالین کمپنی لیونارڈو نے چھٹی اور آخری فلی اپ گریڈڈ فاسٹ ٹریک کرافٹ بحرین کو ڈلیور کر دی ہے۔ اس ڈلیوری کے ساتھ ہی 2015 میں طے کیا گیا معاہدہ مکمل ہو گیا ہے۔ بحرین کی طرف سے حاصل کردہ اس فاسٹ ٹریک کرافٹ پر نصب لیونارڈو کے سسٹمز اس سے پہلے دنیا کی 70 سے زائد نیویز کی شپس پر زیر استعمال ہیں۔ فرینڈز، سویڈن کی کمپنی صاب نے گریپن کے E اور F ورژن کے مزید ایئر کرافٹ برازیل کو ڈلیور کر دی ہیں۔ برازیل نے اکتوبر 2014 میں 36 گریپن طیاروں کا کانٹریکٹ سائن کیا تھا۔ اس سلسلے میں آخری ایئر کرافٹ برازیل کو 2024 میں ڈلیور کیا جائے گا۔ گریپن E اس ایئر کرافٹ کا لیٹسٹ ورژن ہے جس میں IRST، AESA ریڈار اور زیادہ پے لوڈ کے ساتھ ساتھ زیادہ پاور آفر کی گئی ہے۔ برازیل کو پہلا گریپن E طیارہ سپتمبر 2020 کو ڈلیور کیا گیا تھا۔ یاد رہے کہ ان طیاروں کو برازیل اور سویڈن مل کر تیار کر رہے ہیں۔ فرینڈز، اگر آپ گریپن کی تمام تر ہسٹری، اس کے تمام اب تک کے بلاگ کے بارے میں تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو ڈیٹیل ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔